اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 4، احساس ندامت اور توبہ کے مراحل، ایپیسوڈ نمبر 20، ٹاپک 23، خود احتسابی اور خدا خوفی کو لازم جانیں۔ ہمیں اپنے آپ کو عقل کل جان کر اس پر مطمئن ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ایمان کو محسوس کرنا چاہیے، ان سے والہانہ محبت کرنا چاہیے اور ان کے احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی حیات طیبہ کی صورت میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مثالی نمونہ عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خود کو تباہی و بربادی اور ہلاکت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَمَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا انہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، وہ جس کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی اور نہ ہی رہنے کی کوئی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ درست جواب نہیں۔ مفلس اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس اسباب زندگی نہ ہوں، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار تھا اور خود کو روحانی بالغی پانے کی مشقتوں میں مصروف رکھتا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسے کام بھی کرتا تھا کہ جن کا توبہ کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، لیکن وہ لاپرواہی کی زندگی گزارتا تھا۔ اس نے کئی اچھے کام کیے اور جب روز قیامت حساب و کتاب کا مرحلہ درپیش ہوگا تو اسے اپنے اچھے کاموں کی جزا سے محروم ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ دنیا میں کمزور طبقات، عورتوں، بچوں اور غریبوں پر بڑی زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہو نہ کوئی متاع ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ اس شخص نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، پھر اس مظلوم کو اس شخص کی نیکیاں مل جائیں گی اور باقی نیکیاں دوسروں کو مل جائے گی۔ اس طرح اس کے ظلم کے شکار لوگوں میں اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر ان گناہوں کی بنیاد پر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹاپک 24، شفاعت کو غلط معنی پہنانا۔ سیگمنڈ فرائیڈ، یہ کوئی لیکھک ہے انگلش یا کوئی کتاب کا نام ہے۔ سیگمنڈ فرائیڈ نے نفسیات کے مضمون میں کئی قابل قدر نظریات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک دفاعی حربوں کا نظریہ ہے۔ یہ ایسے حربے ہیں جو انا ایگو کو شرمندگی یا درد مندی سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایسے 12 حربوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کے طریقہ کار کی تشریح بھی کی ہے۔ ان میں سے ایک حربہ منطقی زواج بھی ہے جو اس امر کی تشریح کا نام ہے۔
کہ آپ کو اس وقت کیوں نہ منفی ذاتی نظریے کا حامل گردانا جائے۔ جب آپ کوئی غلط رویہ اپنا رہے ہوں یا برا ارادہ رکھتے ہوں، اس کے ذریعے آپ اپنے غلط کاموں کا جواز خود کو یہ دلیل دے کر مہیا کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں یہی کرنا بہترین تھا، اور اس کی بنیاد کسی بھی بد نیتی پر مبنی نہیں ہے۔ منطقی جواز کو کسی بھی غلط اقدام کے جواز میں کئی طرح سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کبھی تو اسے انگور کھٹے ہیں جیسے رد عمل کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ناقابل حصول شے کے خود خواہش نہ ہونے کی جواز میں اسے ناقص قرار دے دیتے ہیں۔ اس کا ایک استعمال میٹھے لیمو جیسے رد عمل جیسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غلط انتخاب کو جائز قرار دینے کے لیے منتخب کردہ شے کی غیر اہم خوبیوں کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ عام طور پر اپنی بے اعتدالی کو اس کے نتائج برآمد ہونے کے وقت بچا لیے جانے یا امداد کی فراہمی کی صورت میں دستیاب تحفظ کا جواز مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی یہ اخلاقی کمزوری اور عدم تقوی قابل اصلاح ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو عذاب سے بچا لیں گے۔ میں نے یہاں فرائیڈ کے دفاعی حربوں کا حوالہ ایسے لوگوں کے سست رویے کو اجاگر کرنے کے لیے دیا ہے جو اپنے گھٹیا نفس کی لذت پرستانہ خواہشات کی تکمیل میں ہمہ وقت مصروف رہنے کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چلنے کی طرف سے نہ صرف یہ کہ غافل ہے بلکہ حدود پلانگنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اپنی انا کو شرمندگی سے بچانے کے لیے منطقی جواز کے حربے کو استعمال میں لاتے ہیں، اور اس پر اپنے پختہ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ روز حساب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں عذاب الہی سے نجات دلانے اور جنت میں داخل کیے جانے کا باعث بنے گی۔ بعض لوگ خود کو گناہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی زندگی میں گم کر کے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آخر کو اس کا مقصد ہی نافرمانیوں کی داد رسی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شفاعت نبوی ایک مقدسہ اسلامی نظریہ ہے اور یہ گناہ گاروں کو ہی دستیاب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے گناہ گاروں کی تفصیل بتائی ہے جو ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو پائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ شفاعت اور آدھی امت کی جنت میں داخل ہونے میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام ہوگی اور کافی ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقیوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے گنہگاروں کے لیے ہے جو غلطی کرنے والے اور گناہوں سے آلودہ ہوں گے۔ تاہم شفاعت تو جزا کے دن ہی ہوگی، لیکن ایک گنہگار اپنی موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک کا عرصہ اپنی قبر میں گزارے گا، اور اس دوران اسے اپنی دنیاوی زندگی کے دوران کیے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ مزید برآں جب انہیں روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال میزان پر تولے جائیں گے
تو وہ جہنم میں ڈالے جانے کے قابل قرار دیے جائیں گے۔ وہ جہنم میں اس وقت تک جلیں گے جب تک کہ دنیاوی زندگی کے دوران کیے گئے گناہوں کی سزا پوری نہ ہو۔ اسی احتساب اور سزا کے پس منظر میں شفاعت نبوی ان کی مدد کو اس وقت پہنچے گی کہ جب وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ جہنم سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش پر نکالے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ جہنمین یعنی جہنمی کہے کر پکارے جائیں گے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں رحمت الہی سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنی زندگی کو نیک کاموں کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے گھٹیا نفس کی ایما پر دنیاوی لذات کے حصول میں سرگردہ رہیں اور پھر ہمیں اللہ جل شانہ کے غضب کا سامنا ہو۔ بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور اس کے تکلیف دہ نتائج سے متنبہ فرماتا ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الہہ وہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھٹیا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے متنبہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ ہمیں گمراہی اور عذاب کی راہ دکھانے والا ہے۔ اس کے پیچھے لگ کر ہم سب سے پہلے روز حساب کو فراموش کر دیتے ہیں اور پھر راست بازی سے منہ موڑ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روز محشر ہمیں دردناک عذاب کا سزاوار ٹھہرایا جائے گا۔ اس حوالے سے فرمان الہی بڑا واضح ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ کس قدر افسوسناک امر ہے، نافرمان لوگ یہ جھوٹی امید رکھتے ہیں کہ وہ مستقل خوف والے دن اچھے انجام کے حامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کو اپنی بے حد و حساب رحمت کی پیشکش فرماتا ہے۔ وہ ہر رات کے پچھلے پہر اپنی رحمت اور بخشش کے طلبگاروں کو پکار کر ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ توبہ کے دروازے ہر انسان کے اس دار فانی سے کوچ کے لمحات تک کھلے رہتے ہیں۔ غفلت یاروں کو معافی کی رعایت دی گئی ہے، لیکن نامناسب حد تک بے فکر رہنے سے بھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ احتساب اور عذاب ٹلنے والے نہیں ہیں۔ بڑے گناہوں کے مرتکب افراد معافی سے بہرہ مند ہو تو سکیں گے، لیکن وہ سزاؤں کا مزہ چکھنے کے بعد ہی اسے پا سکیں گے، جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بلند مرتبت متقی اور پرہیزگار لوگ بھی اللہ کے حضور رو رو کر اور گڑ گڑا کر معافی اور نجات کے طالب رہتے ہیں۔ ٹاپک 25، جھوٹ کو سچ سے ملانے کی ممانعت۔ دفاعی حربے گھٹیا نفس کے وہ اوزار ہیں کہ جن کے استعمال سے وہ انسانی ضمیر یعنی آئی ڈی انا ایگو اور اعلیٰ انا یعنی سپر ایگو کے درمیان ایک توازن برقرار رکھتا ہے۔ اگرچہ نفسیات کے غیر اخلاقی اور غیر مذہبی سائنس
ان بنیادی ذہنی ماخذ کو بیان کرنے کی کوشش کا نام ہے کہ جو کسی کے بھی کچھ کرنے یا نہ کرنے کے محرک ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنا مذہبی کا کام ہے۔ یہ دفاعی حربے مفاد پرست انسانوں کو بھول بھلائیوں میں بے سمت گھومتے ہوئے ان کی شہوانی لذت پرستی کو زواج مہیا کرتے ہیں۔ وہ بیک وقت بہت سے اچھے اور برے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ساتھ اچھے کام اعلیٰ آنا یا ضمیر کو دلاسا دینے کا، جبکہ برے کام انا اور برائی پر اکسانے والے نفس کو گلے لگانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ دوغلا پن تقویٰ اور پرہیزگاری کی جڑیں کاٹنے والا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ روحانی بالغی تو صرف اور صرف سمجھوتا نہ کرنے اور حالات کے تابع نہ ہونے کا نام ہے۔ اس لیے تو خود یا کسی دوسرے سے ہمیشہ صاف گوئی سے کام لینا پڑتا ہے۔ کسی بھی صاحب ایمان شخص کی واحد دلچسپی سیدھا راستہ تلاش کرنے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ خود کو دوغلے پن سے پاک رکھنے کا واضح حکم ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی رسی کو لازماً مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ سچ کو جھوٹ سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، لہذا سچ کو کسی بھی جھوٹ سے نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ مومنین اور منافقین ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ واضح طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ نہیں اچھے کاموں کو برے کاموں سے ملایا جا سکتا ہے۔ منافقین منافقت سے باز نہیں آ سکتے اور مومنین اپنے ایمان پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کبھی مل بھی جائے تو یہ غلطی ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو کہ قابل معافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔